ایسا کہ کوئی جن جو ہے وہ ہمارے ساتھ اڑی کرتا ہے یا ہمارے ساتھ کوئی ایسی تاثیر جو ہے وہ جو بہت ہیوی ہو یا بہت زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہو، تو کئی بار وہ اڑتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اڑتی ہیں اور پھر وہ کہتی ہیں فرض کریں کہ وہ جن جسے آپ جلا رہے ہیں اور اپنے جلانے کے بعد سوچیں کہ آپ اس کو جلانے کے بعد اب آرام سے بیٹھ جائیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل سیم سچویشن ایسی ہوتی ہے جیسے کسی انسان کے ساتھ آپ نے دشمنی لگائی اور اس کے گھر میں سے کسی شخص کو مار دیا، آپ نے کسی کو قتل کر دیا، آپ نے 2 لوگوں کو مار دیا، 3 لوگوں کو مار دیا، اس کے مارنے کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ جی اب سکون ہو جائے گا، تو سکون نہیں ہوتا، بلکہ سلسلہ وار ہم واتے ہیں، سلسلہ وار دشمنی شروع کی وجہ سے وہ جس چیز کے ساتھ بھی فائٹ کی ہوتی ہے، وہ جن ہو، دیو ہو، پری ہو، کیا کچھ بھی کوئی بھی واٹ ایور کوئی بھی چیز ہو، تو وہ اس میں سے نکلنے کے بعد کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا پیچھا کرتی ہے اور پیچھا کرنے کے بعد ہمارے گھر تک بھی آتی ہے۔ جی تو فرینڈس کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ چونکہ لاسٹ ابھی جو میں نے ویڈیو شیئر کی آپ سے، اس کے ریلیٹڈ کافی لوگوں کے جو ہیں وہ میسیجز مجھے موصول ہوئے ہیں، جس کی سبب سے یہ ایک ویڈیو دوبارہ میں بنا رہا ہوں اور اس کے اندر میں کچھ چیزیں جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی باتیں اور کچھ ایسے سوال جو کیے گئے ہیں اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ کچھ لوگوں نے یہ مجھ سے بات کی کہ اس طریقے سے جو آپ نے بتایا، جو فارمولہ آپ نے بتایا، جو اس ویڈیو میں آپ نے شیئر کیا ہے جنات کے توڑ کے ویڈیو کے اندر، اس کے اندر آپ نے اس چیز کا نہیں بیان کیا یا یہ چیز نہیں بتائی کہ کیا اس سے جو ہے وہ جنات کو جلایا بھی جا سکتا ہے یا جنات جو ہیں وہ اس کے ذریعے جل جائیں گے یا نہیں جلیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ جنات کو جلانے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ میری تو سمجھ سے یہ چیز باہر ہے کہ ایک وہ بھی مخلوق ہے اور اس مخلوق نے کسی کے تابع آ کے یا کسی کے قبضے میں ہونے کے سبب سے آپ کو پریشان کیا یا آپ کو مختلف تکلیفیں یا پریشانی پہنچائی ہے۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے یا اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کسی جادوگر نے اس کو اپنے قبضے میں کیا، قبضے میں کرنے کے بعد اس کو آپ کے پاس اس نے بھیجا ہے، تو لہٰذا اس میں اس کا اتنا زیادہ قصور نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ خیر بہرحال جو بھی آپ کا اپنی ایک تھنکنگ یا اپنی ایک سوچ ہے، وہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے، اس پہ میں بات نہیں کرتا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جنات کو جلانا جو ہے وہ عام سی چیز نہیں ہے، یا عام سی بات نہیں ہے کہ جی آپ جنات کو جلائیں گے اور جنات جو ہیں وہ جلا کے جو ہے وہ آپ اس کو بھسم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہر ایک چیز کی ایک میعاد ہے نا۔ دیکھیں جیسے میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں، ہم انسان ہیں، ہم انسانوں کو بھی اس نے ایک ٹائم ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن دوسری بھی مخلوقات تو مخلوق ہی ہے نا۔ ان مخلوقات کے لیے بھی جتنی بھی مخلوقات دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، چاہے جن ہیں، دیو ہیں، پریاں ہیں، انسان ہیں، چرند ہے، پرند ہے، جانور ہے، یا کچھ بھی ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ میرے اس پوائنٹ کو، اس بات کو سمجھیں گے نا تو آپ کو آپ کی بات کا جواب مل جائے گا۔ دیکھیں ہر ایک شخص کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے نا، جو ہم اشرف المخلوقات ہیں، اس کے لیے ایک ٹائم ڈیوریشن، ٹائم پیریڈ ٹھہرایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم ڈیوریشن، ٹائم پیریڈ سے پہلے جو ہے وہ انسان کا خاتمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، انسان کا خاتمہ نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے یا یہ کہیں گے کہ جی دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو دوسرے مخالفین جو جلا کے مار دیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں جن کو قتل کرتے ہیں یا جن کو جلاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ یہاں کی عدالتوں کے اندر احتساب کو بھی بھگتتے ہیں اور ان کے اوپر کیسز بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات بھی ہیں نا جو پھر اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی جان کا یا کسی بھی مخلوق کو نقصان پہنچاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کے اندر پھر آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اور اگلے جہان میں بھی۔ اور اگر فرض کریں کہ وہ جن جسے آپ جلا رہے ہیں اور اپنے جلانے کے بعد سوچیں کہ آپ اس کو جلانے کے بعد اب آرام سے بیٹھ جائیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل سیم سچویشن ایسی ہوتی ہے جیسے کسی انسان کے ساتھ آپ نے دشمنی لگائی اور اس کے گھر میں سے کسی شخص کو مار دیا، آپ نے کسی کو قتل کر دیا، آپ نے 2 لوگوں کو مار دیا، 3 لوگوں کو مار دیا، اس کے مارنے کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ جی اب سکون ہو جائے گا، تو سکون نہیں ہوتا، بلکہ سلسلہ وار ہم واتے ہیں، سلسلہ وار دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ سیم لائک ایز اٹ از ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ کسی جن کو یا کسی بھی ایسی مخلوق کو جلاتے ہیں، جلانے کے بعد وہ کسی نہ کسی قبیلے سے، کسی نہ کسی خاندان سے اپنے تعلق رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ مت سوچیں آپ کہ آپ نے جلا دیا، جلانے کے بعد جو ہے وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو یہ چیز نہیں ہوتی آپ کے لیے۔ آپ کے لیے الٹا اور زیادہ پریشانی بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ پریشانی بڑھنے کا سبب کیا ہے؟ جس بھی قبیلے سے ہوگا، جس بھی اس کی فیملی ہوگی، خاندان ہوگا، جس سے بھی ریلیٹڈ ہوگا، جو اس کے حواری، جو اس کے رشتہ داریاں، دوست احباب جیسے انسانوں کے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان مخلوقات کے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر کیا خیال ہے کہ وہ خاموشی سے بیٹھ جائیں گے؟ جیسے انسان جو ہے وہ اگر کسی کے گھرانے خاندان کے اندر اگر آپ یہ کام کرتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں یا کسی بندے کو ان کے قتل کر دیتے ہیں یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، تو کیا خیال ہے کہ وہ خاندان چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، وہ چپ کر کے نہیں بیٹھتا، وہ بھی کوشش یہ کرتا ہے کہ آپ سے بدلہ لے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ جنات کو جلاتے ہیں، جن کے کسی بھی مخلوق میں سے یا دیو یا جن یا پری یا بھوت یا کچھ بھی واٹ ایور، جو کچھ بھی آپ بولتے ہیں یا جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں مختلف زبانوں یا مختلف مذاہب کی کتابوں کے مذاہب کے مطابق،
آپ کچھ بھی اس کو کرتے ہیں یا کچھ بھی جلاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ یہ مت سمجھے کہ آپ کی مشکل آپ پریشانی ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی، پھر آپ کی پریشانی اور مزید بڑھ بھی سکتی ہے، آپ کی پریشانی ٹینشن اور مزید بڑھنے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ اس سے بجائے یہ نہیں ہے بہتر کہ آپ اپنے مسئلے کا حل کریں اور اپنے آپ کے ان چیزوں سے جان چھڑوائیں؟ جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ویڈیو کے اندر، جو چیز میں نے آپ کو سمجھائی کہ آپ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں اپنی لائف کے اندر، جب آپ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی ان چیزوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا جب آپ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں چھوٹی سی ایک مثال دوں گا آپ کو کہ دیکھیں، اگر یہاں پہ کسی کو کچھ دے دیا جائے یا کچھ مل رہا ہو مفت میں، فری میں، تو بڑی غنیمت کی بات ہے کہ ہمارے لوگوں کو وہ چیز وہ ہضم نہیں ہوتی۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم فوراً جو ہے نا وہ جیسے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ دوڑنا اور بھاگنا شروع کر دے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا فوراً جیسے بھی پیدا بھی نہیں ہوئے اور پیدا ہونے سے پہلے ہی بھاگنا دوڑنا شروع کر دیں۔ تو میرے بھائی ایسے نہیں ہوتا، چیزوں کو سمجھے، چیزوں کو جب پراپر وے میں لے کے چلیں گے نا تو چیزیں آپ کے لیے آسان ہوتی ہیں۔ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ فوراً ابھی آپ نے شروع ہی کچھ کیا ہے، کوئی کام ابھی شروع ہی ہوا ہے تو اور آپ جب جنات کو جلانا شروع کر دیں، آپ جو ہے وہ تباہی کرنا شروع کر دیں، ان کے قبائل کی تباہی پر لگانا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو میں نے طریقہ کار آپ کو بتایا اس طریقہ کار کو امپلیمنٹ کریں وقت کے ساتھ۔ جب آپ کے اندر اتنی روحانی طاقت، روحانی قوت پیدا ہو جائے گی نا کہ آپ کا کوئی جن یا کوئی ایسی مخلوق کچھ بگاڑ نہیں سکے گی، تو پھر آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ لیکن شروع میں آپ کو یہ چیز کرنی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے سیو کرنا ہے، اپنی فیملی کو سیو کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ صرف آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، بڑی سمپل سی چیز ہے، اگر ہم بھی یہ کام کرتے ہیں نا تو کام کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو بھی جس کے ساتھ ہم نے فائٹ کی ہوتی ہے کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی شخص کی وجہ سے، وہ جس چیز کے ساتھ بھی فائٹ کی ہوتی ہے، وہ جن ہو، دیو ہو، پری ہو، کیا کچھ بھی، کوئی بھی واٹ ایور کوئی بھی چیز ہو، تو وہ اس میں سے نکلنے کے بعد کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا پیچھا کرتی ہے، اور پیچھا کرنے کے بعد ہمارے گھر تک بھی آتی ہے، ہماری فیملی تک بھی آتی ہے۔ اور اگر ہم کمزور ہوں گے نا، کوئی بھی شخص جو روحانی علاج کرتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے تو اس کو اس کے گھر میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اگر وہ اس طرح کے کوئی بھی مسئلے کو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کام بڑا آسان ہے اور یہ فوراً ہر بندہ کر سکتا ہے، تو ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہے بھائی، یہ بات آپ سمجھیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ ہر بندے کا یہ کام نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ان کے ساتھ رات دن جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کرتا رہے۔ اب یہ تو سمپل سی بات ہے نا کہ آپ نے کسی شخص کے ساتھ، آپ کے پاس کوئی آیا ہے اور آپ اس کے ساتھ مسئلہ ہے اور وہ جن جو ہے وہ اس کے مخالف ہے، یا کوئی بھی تاثیر یا کوئی بھی بدروح اس کے اوپر حاوی ہے یا اس کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہے، تو آپ اس کے ساتھ بھیڑنا شروع ہو گئے اس کو چھڑانے کے لیے۔ تو بھائی دیکھیں، وہ کوئی شخص جو بھی ہے وہ ہمارا رشتہ دار یا میرا رشتہ دار تو نہیں ہے نا جس کے لیے میں اس کی فائٹ کر رہا ہوں، یا وہ میرا کوئی ایسا بلڈ ریلیشن میں تو نہیں ہے جس کے لیے میں فائٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ صرف خدمت خلق کا کام کرتے ہوئے، جس کام کے لیے اس خدا نے ہمیں چنا ہے اور ہم وہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری سمجھ کے، تو اس کا یہ قطعی طور پر مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے جو ہے وہ کسی کے لیے اگر کچھ کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہماری کمپلسری سی ایک چیز بن گئی ہے، یا ہماری ایک ایسی چیز بن گئی ہے جس کو ہم کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس کے لیے کیا کرتے ہیں اور کس کے لیے نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس کے لیے بھی کرتے ہیں نا، اس کے کرنے کے بعد جب وہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ تو اس کا تو مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کے لیے، اس کی وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ فائٹ کی ہے، جو دن اس کے اندر حاضر ہوتا تھا یا جو اس کے اوپر قبضہ کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا بیک اگر اسٹرانگ نہیں ہے، ہم اسٹرانگ نہیں ہے، تو پھر ہم بھی اس کی زد میں آتے ہیں، کیونکہ ہم وہ کسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جتنے قابل ہیں نا آپ اتنا ہی کام کریں، اگر اس سے زیادہ آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے مشکل ہو، آپ کے لیے مسئلہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریں، پہلے اپنے آپ کو اس قابل کر لیں کہ پھر اگر جن جلانے بھی ہوں گے نا تو پھر آپ بعد میں جلا سکیں گے، کر سکیں گے جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کئی بار ہوتا ہے ایسا کہ کوئی جن جو ہے وہ ہمارے ساتھ اڑی کرتا ہے، یا ہمارے ساتھ کوئی ایسی تاثیر جو ہے وہ جو بہت ہیوی ہو یا بہت زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہو، تو کئی بار وہ اڑتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اڑتی ہیں اور پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، تو پھر ہمیں کئی بار ان کو جلانا بھی پڑتا ہے۔ تو کئی بار ہم جلاتے ہیں، جلانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو بالکل ختم کر دیں یا بالکل ان کو کل کر دیں، ٹھیک ہے۔ کل نہیں کرتے، مارتے نہیں ہیں، کچھ وقت کے لیے ان کو اذیت دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں کہ تاکہ وہ ہماری بات پر آمادہ ہوں اور وعدہ کریں، اور وعدہ کرنے کے بعد وہ اس کی جان چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ قطعی طور پر کسی کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے، یا کسی کے ساتھ دشمنی نبانے نہیں لگ جانا چاہیے۔ انسان کو جو کام دیا گیا ہے، جو اس کے سپرد کیا گیا ہے، وہ اتنا ہی کرے، نہ اس سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرے۔ تو آپ کو بھی میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ فرسٹ پریورٹی پہ جو ویڈیوز کے درمیان میں نے جو چیزیں طریقہ کار بتایا ہے اس کو آپ اپنی لائف کا امپلیمنٹ کریں، اس کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں۔ اس کو بنانے کے بعد 6 مہینے، سال، 2 سال 3 سال گزارنے کے بعد پھر جب آپ اس قابل ہو جائیں گے، جب آپ کی روحانی طاقت بڑھے گی اور آپ اسپرچولی اسٹرانگ ہو جائیں گے، تو یہ چیزیں پھر بعد میں کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی سوالات کیے ہیں، جتنے لوگوں نے بھی پوچھا ہے، تو ان کو میرا خیال ہے کہ جواب مل گیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔